اگر مگر کی صورتحال ختم، پاکستان اور IMF کے درمیان معاہدے پر دستخط ہو گئے، 9 ماہ کے لیے $3 ارب ملیں گے۔ IMF نے تصدیق کر دی، حتمی منظوری ایگزیکٹو بورڈ دے گا، جولائی کے وسط میں بیٹھک لگے گی۔ اعلامیہ کے مطابق قرض پروگرام پاکستان کی معیشت کے لیے مددگار ثابت ہوگا، غیر ملکی قرض لینے میں آسانی ہوگی۔ 8ویں جائزے کے بعد سیلاب اور کچھ غلط اقدامات کے باعث سے ترقی کا عمل رک گیا تھا، مہنگائی میں اضافہ ہوا اور زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوتے چلے گئے۔ مشن چیف نیتھن پورٹر نے بھی پروگرام کو پاکستان کے معاشی استحکام کا باعث قرار دیا۔ ہم نے اپنا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے جو اس کولیشن حکومت نے، وہ اپنا داؤ پہ لگا دیا۔ نواز شریف صاحب نے اپنا سرمایہ داؤ پہ لگا دیا، میں نے، میری پارٹی نے اور دوسری پارٹیاں جو کولیشن میں حصہ درجہ بدرجہ سب نے اپنا سرمایہ گوا لیا، صرف اس لیے کہ ہم پاکستان کو نہ صرف ڈیفالٹ نہ ہونے دیں بلکہ پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے کڑے اور کڑوے فیصلے ہم نے کیے۔ اپنا تمام سرمایہ لگا کر پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا۔ ملک ڈیفالٹ کر جاتا تو میں اور نواز شریف خود کو کبھی معاف نہ کر پاتے۔ IMF معاہدے سے مہنگائی میں فوراً کمی نہیں آئے گی، سختیاں بڑھیں گی لیکن بوجھ اشرافیہ پر ڈالیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیوز کانفرنس، کہا معاہدے سے زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوں گے، معاشی استحکام آئے گا، ملک ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن ہوگا، مہنگائی پر قابو پانے کے اقدامات کر رہے ہیں، دعا کریں یہ آخری IMF پروگرام ہو۔ پچھلی حکومت نے ملکی مفاد کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ چیئرمین PTI ملک کو سری لنکا بنانا چاہتے تھے، انہوں نے IMF پروگرام کی دھجیاں بکھیری، غیر ملکی اداروں کو پاکستان کی مدد کرنے سے روکا۔ 9 مئی کو اندر اور باہر کے دشمنوں نے ملک کو تباہ کرنے کی سازش کی۔ وہ چاہتے تھے IMF پروگرام نہ ہو، ملک میں انتشار پھیلے، اللہ نے بچایا اور مکروہ چہرے سامنے آ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیوز کانفرنس، واضح کیا بے گناہوں پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، سانحے میں ملوث کوئی شرپسند قانون سے نہیں بچ سکے گا۔ یہ پروگرام ایونچولی پچھلے 48 گھنٹے میں 9 مہینے بھی ہوا اور 3 بلین بھی ایگری ہوا، اور یہ بھی ایگری ہوا کہ اگر 9ویں جو شرط ہے اور 9واں ریویو تھا اگر ہو جاتا تو جو ہمیں امیجیٹلی چند دنوں میں جو 1 بلین ملنا تھا وہ 3 بلین سے ہمیں فوری مل جانا چاہیے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ایٹ دی اینڈ پرائم منسٹر صاحب نے جو ادھر ایفرٹس کی اس کو بریک تھرو کرنے کے لیے پیرس میں ان کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں۔ گزشتہ حکومت نے تباہی و مایوسی پھیلائی، پروپیگنڈا کیا کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا، پاکستان ڈیفالٹ ہوا نہ ہی ہوگا، ہمیں ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، IMF نہ بھی ہوتا تو ہمارا پلان بھی تیار تھا۔ معاشی پروگرام میں آرمی چیف بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، چاہتے تھے IMF پروگرام 9 ماہ سے زیادہ نہ ہو۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی نیوز کانفرنس، کہا ہم نے ہر ادائیگی وقت پر کی، اپنے تمام وعدے پورے کریں گے، جو تباہی ہوئی ہے اسے ریکور کرنا ہے، پاکستان کو دوبارہ 24ویں معیشت بنائیں گے۔ IMF معاہدے سے بیرونی سرمایہ کاری آئے گی، روپیہ مستحکم اور مہنگائی میں کمی آئے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا بیان، کہا برآمدات ڈیجیٹل پاکستان اور سستی توانائی اہداف ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر بلال اظہر کیانی نے ٹویٹ میں لکھا، وزیر اعظم کی قیادت میں ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، عوام کو ہر ممکن ریلیف بھی دیا۔ حماد اظہر صاحب، معیشت کی تباہی اور سانحہ 9 مئی کے بعد کچھ تو شرم کریں، قومی معیشت کو 4 سال اپنی نالائقی اور کرپشن سے تباہ کیا، اقتدار سے جاتے جاتے پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بھی IMF معاہدے سے مطمئن، وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد، کہا وزیر اعظم کی کاوشوں اور MD IMF سے بات کرنا کارگر ثابت ہوا، IMF ڈیل ڈیفالٹ نہ کرنے کی بہترین انشورنس ہے، اب ڈیفالٹ کے بادل چھٹیں گے، ڈالر ہولڈنگ کم ہوگی، کاروباری فضا میں خوشگوار بہتری آئے گی۔ IMF ڈیل پر تاجر برادری بھی خوش، صدر FPCCI عرفان اقبال شیخ نے IMF سے معاہدے کو خوشائند قرار دیا، کہا ایگریمنٹ ملکی معیشت کی درست سمت کا تعین کرے گا، معاہدہ یقینی بنانے پر وزیر اعظم شہباز شریف کے شکر گزار ہیں۔
اسلام آباد کے شہریوں نے پارکس کا رخ کر لیا. بچے اپنے من پسند جھولے جھول رہے ہیں تو بڑے بھی سیر و تفریح میں مصروف. حافظ آباد میں بچوں نے تفریح گاہوں کا رخ کر لیا. پشاور میں بھی بچوں کی پارٹیاں. سندھ ریونیو بورڈ نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا. گزشتہ مالی سال کے ہدف سے زائد وصولی 180 کے مقابلے میں 185.3 بلین روپے ٹیکس جمع کیا. یہ 13 سالہ کلیکشن کا ریکارڈ ہے. جون 2023 میں بھی یہ ریکارڈ 24 ارب روپے کی وصولی کی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ کا خوشی کا اظہار. آئی سی سی اور بی سی سی آئی نے ورلڈ کپ میں پاکستان کے میچز کے وینیوز میں رد و بدل کی اپیل مسترد کر دی. وارم اپ میچز کے لیے پاکستان کا مطالبہ تسلیم. پاکستان 29 ستمبر کو نیوزی لینڈ اور 3 اکتوبر کو آسٹریلیا کے خلاف وارم اپ میچز حیدرآباد میں کھیلے گا. ورلڈ کپ میں پاکستان کے ابتدائی 2 میچز 6 اور 12 اکتوبر کو حیدرآباد دکن میں ہی شیڈیولڈ ہیں. اور پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا درخشاں ستارہ ڈوب گیا. عظیم اداکار شکیل کو کراچی ڈیفنس میں سپرد خاک کر دیا گیا. نماز جنازہ سلطان مسجد میں ادا کی گئی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وقار مہدی، نجمی عالم کی شرکت، بہرو سبزواری اور فیصل قریشی سمیت دیگر فنکار بھی موجود تھے.